صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی۔ دنیا میں انسان جس سے کوئی امید وابستہ کرتا ہے تو اس میں اس کو کبھی نہ کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ عمل صالح، نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ آخرت کے جس اجر و ثواب کی امید پر وہ نیکی کی جاتی ہے، اس عمل صالح کو انجام دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، قیامت میں ان کا اجر ملے گا، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بندہ ان کلمات کو کہے گا تو ان کلمات کے کہنے پر اس کو نیکی ملے گی اور آخرت میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی روشنی کائنات کی جتنی چیزوں کو منور کرتی ہے ان سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ان کلمات کا کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر ان کلمات کے ساتھ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی اضافہ ہے، باقی رہنے والی نیکیاں پورا یہ کلمہ ہو گئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو آخری کا حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو حدیث شریف کے اندر ان خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ بڑی برکات ان کلمات کی ہیں۔ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کرنا۔ بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ نماز ایک عظیم الشان محتم بالشان عمل ہے۔ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے دنیا میں بھی اس کی برکات کو دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات نیک بیٹیاں ہیں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو جنت میں میں
اور ان لڑکیوں کی کفالت کرنے والا شخص اس طریقے سے داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اسی طریقے سے میں اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر داخل ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو بیٹیوں سے نوازا، اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور بالغ ہونے کے بعد اچھی جگہ اس کا نکاح کر دیا، تو یہ بیٹیاں کن لہو سترا من النار، دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، دوزخ کی آگ سے حفاظت کا سامان بن جائیں گی۔ بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد ہر عمل صالح، ہر نیکی کا کام۔ بندہ جو بھی نیکی کا کام کرے گا وہ باقیات صالحات میں شمار ہوگا۔ آخرت میں نیکیوں کا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن نیکیوں کا دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ نیک اعمال کے دنیا کے اندر بڑے بڑے فوائد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے بندے کی جان، مال، عزت، آبرو، صحت، اولاد، ہر چیز میں برکت دے دیتے ہیں۔ چھوٹی بڑی کوئی بھی نیکی بندہ انجام دیتا ہے تو دنیا میں اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے اٹھے، پیشاب کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بل میں سے ایک چوہا نکلا اور اس نے ان کو ایک اشرفی لا کر دی۔ پھر دوبارہ بل میں گیا، دوسری اشرفی لا کر دی، پھر بل میں گیا، تیسری اشرفی لا کر دی۔ جب تک کہ یہ پیشاب سے فارغ ہوتے تو اس چوہے نے 17 اشرفیاں ان کو لا کر دی۔ انہوں نے ان اشرفیوں کو اٹھا لیا، صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو یہ اشرفیاں ایک چوہے نے بل میں سے دی ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اشرفیوں کو تم اپنی ضرورتوں میں استعمال کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتے تھے، ہر عمل صالح کو انجام دینے میں آگے رہتے تھے۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل سے روزی کا انتظام و بندوبست کر دیا۔ دنیا میں نیکی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون قلب کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کبھی پیش آ بھی گئی تو اس کی وجہ سے دل پریشان نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک عورت تھی، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے ہوئے وہ یہ کہتی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، تیرا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے 3 بیٹے تھے، تو بڑے بیٹے نے دوسرے نمبر والے بیٹے کو کہا کہ تجھ کو بتاؤں کہ ابو نے بکری کیسے ذبح کی تھی؟ چند دن پہلے ہمارے گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی۔ تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور چھری اس کے گلے پر پھینک دی، اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب شور ہوا تو میں دوسرے کمرے میں گئی، جا کر کے دیکھا تو وہ بچہ جو ہے تڑپ رہا تھا، اس کی جان نکل گئی، مر گیا۔ میں نے اس کو لٹایا اور اس کے بڑے بھائی کو ڈھونڈنے لگی کہ وہ کہاں گیا۔ تو ہمارے گھر میں ایک جگہ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ لکڑیوں کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا۔ لکڑیوں میں کوئی سانپ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس سانپ نے اس کو جو ہے ڈس لیا، وہ بھی مر گیا۔
میں اس کو اٹھا کر کے لائی اور اس کے بھائی کے بازو میں لٹا دیا۔ پھر میرا ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، میں اس کو تلاش کرنے لگی کہ وہ کہاں گیا، تو گھر میں تنور چل رہا تھا، اس میں روٹی میں پکا رہی تھی، سیک رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ چلتے چلتے تنور میں گر گیا، جل کر کوئلہ بن گیا۔ میں نے اس کی بھی لاش نکالی اور اس کو اٹھایا۔ تینوں بچوں کی میں نے تجہیز و تکفین کی، اس کے بعد میں عمرہ کرنے کے لیے آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ نیکی کے انجام دینے کی برکات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون قلب کی، اطمینان قلب کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تیسرا فائدہ نیکی کا یہ ہے کہ نیکی کرنے والا بندہ، اطاعت شعار بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سیرت طیبہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے میں آرام فرمایا اور اپنی تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لٹکا دی۔ دشمن کہیں سے دیکھ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل دیکھ کر کے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لیا، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی، پوچھا کہ اب تو بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند اخلاق کو دیکھ کر کے وہ شخص جو ہے مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں تھے، اسی طریقے سے ہر نیکی کرنے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ نیکی کا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، سہارنپور میں مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متعلقین میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حافظ فضل حق۔ وہ بڑے صاحب مال تھے اور سہارنپور کا جو مدرسہ ہے مظاہر علوم، اس کے وہ خزانچی تھے۔ ان کا ایک گودام تھا، اس میں اپنا مال بھی رکھتے تھے، لوگوں کی امانتیں بھی رکھتے تھے، سہارنپور کا پیسہ بھی رکھتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ جو دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو رات میں تہجد کے وقت اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ چند چور ہیں، ان کے گودام کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے چوروں کو دیکھا کہ تالا توڑ رہے ہیں، کچھ نہیں کہا، اطمینان سے وضو کیا، نماز تہجد پڑھی، دعا مانگی، گھنٹہ، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس میں جو گزر گیا، وہ چور جو ہے تالا کھولنے کی کوشش کرتے رہے، تالا کھلا نہیں۔ یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ یہ تالا تمہارے باپ دادا سے بھی کھل نہیں سکتا۔ چوروں نے دیکھا کہ کوئی شخص اٹھ گیا ہے، جا گیا تو بھاگ گئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، مولانا مظہر نانوتوی سے ملاقات ہوئی تو ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے۔ بات میں وہ کہتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو مولانا مظہر نانوتوی سے کہا کہ مولانا آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ بولنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہو گیا، لیکن تکیہ کلام اللہ کے فضل سے ہونے کی وجہ سے وہ بھی ساتھ میں جوڑ گیا۔ تو مولانا نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ بولے ہاں اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ پھر پورا واقعہ سنایا کہ چور تالا توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ توڑ نہیں سکے۔ اس طریقے سے مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اسی طریقے سے نیکی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے بندے کو تمام بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے نشر الطیب۔ جس زمانے میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، تو تھانہ بھون میں اور اطراف میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ جو ہے کثیر تعداد میں جو ہے مر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لکھنا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، طاعت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں وہ کتاب لکھتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتا تھا، کہیں سے کسی کے مرنے کی خبر نہیں آتی تھی، اور جس دن کسی وجہ سے معمول کا ناغہ ہو جاتا تھا تو اس دن لوگوں کے مرنے کی اطلاع اور خبر آتی تھی۔ تو نیکی کا یہ فائدہ اتنا عام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی فائدہ پہنچایا، اور اطراف و اکناف تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائدے کو پہنچایا۔ تو یہ نیکی کرنے کے چند بڑے بڑے فوائد ہیں، نیکی کی برکات ہیں۔ نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع بندے کے سامنے آئے تو فوراً اس نیکی کو جو ہے کر لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ کوئی نیکی حقیر نہیں ہوتی، معمولی نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ نیکی کون سے قبولیت کے وقت میں ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کو بہانہ بنا کر کے جب بیڑا پار کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔